بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے دو کلمے لفظاً ہوں یا دو کلمے تقدیراً ہوں، اور زیادہ کی کوئی حد معلوم نہیں۔ اس کے بعد اسم کی 11 علامات بتائی تھی، اور اسم کی 11 علامات ذکر کرنے کے بعد اسم کی چند علامات بھی بتائی تھی۔ فعل کے 8 علامات بتائی تھی، اور فعل کے 8 علامات مشہور 8 علامات کے علاوہ چند علامات اور بھی بتائی تھی۔ آج کے سبق میں تمام کلمات عرب دو قسم پر ہے۔ کلمات عرب دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر اختلاف عوامل سے مختلف ہوتا ہے، جیسے زیدن، اس ترکیب میں جاءنی زیدن، رأیت زیدن ومررت بزیدن۔ اس میں جاء عامل ہے، زیدن معرب ہے، ضم اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ مبنی کی تعریف: مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل سے مختلف نہیں ہوتا، جیسے ہؤلاء، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ مبنی کی اقسام: مبنی کی 13 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تمام حروف، نمبر 2 فعلی ماضی، نمبر 3 امر حاضر معروف، ان تینوں کو بھی مبنی الاصل کہتے ہیں۔ نمبر 4 8 قسمیں اسم غیر متمکن کی۔ تو جب اسم متمکن کے 8 قسمیں شمار کیا جائے تو یہ 11 صورتیں ہوئی، 11 قسمیں ہوئی۔ نمبر 12 فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہوں۔ نمبر 13 اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو۔ یہ کل 13 قسمیں ہو گئی۔ معرب کی اقسام: معرب کی صرف 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے زید قائم۔ نمبر 2 فعل مضارع جبکہ جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اسم غیر متمکن کی تعریف: اسم غیر متمکن وہ ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور اسم متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے مبنی کی اقسام میں اسم غیر متمکن کے 8 قسموں کا ذکر کیا۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں: نمبر 1 مضمرات۔ مضمر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، اور اصطلاح میں مضمر یعنی ضمیر وہ اسم ہے جو وضع ہو مخاطب متکلم اور ایسے غائب کے لیے جس کے ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ متصل ہو اور ترکیب میں فاعل واقع ہو، جیسے ضربت ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتن۔
ضربتو، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا۔ اس میں آخر جو پیوس ہے فعل کے ساتھ، جیسے تو، نا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا۔ نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ہیں جو اپنے عامل سے جدا ہو اور ترکیب میں مبتدا یا خبر واقع ہو، جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ نمبر 3 ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ متصل ہو اور مفعول بہ واقع ہو، یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہو اور اس کے لیے اسم واقع ہو، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربک، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو اور ترکیب میں مفعول بہ واقع ہو، جیسے ایایا، ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ نمبر 5 ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو حرف کے ساتھ متصل ہوں، جیسے لی، لنا، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، یا اسم مضاف کے ساتھ متصل ہو اور مضاف الیہ واقع ہو، جیسے غلامی، غلامنا، غلامک، غلامکما، غلامکم، غلامک، غلامکما، غلامکن، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن۔ لہٰذا ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوئے اور ہر ایک قسم کی 14 صیغے ہیں، تو 14 ضرب 5 یہ کل 70 ضمائر ہو گئی۔